السلام علیکم جناب، آج میں فوارہ چوک اٹک میں موجود ہوں۔ یہاں کی ایک بہت بڑی سٹوری ہے جو آج میں بریک کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ کنواں ہے جو کہ اس چوک کو مرمت کرنے کے سلسلے میں یہاں پہ ملا تھا۔ اس سلسلے میں دو چار باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کنواں ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ 100 سال پرانا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ 1000 سال پرانا ہے، کوئی کہتے ہیں 500 سال پرانا ہے۔ تو میں یہاں پہ آنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آج آیا اس لیے ہوں کہ اس کی خاص وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں اس اٹک میں 17 سال سے رہ رہا ہوں، لیکن اتنی امپورٹنٹ چیز جس پہ لوگوں نے ہزاروں کمنٹس کیے، ہزاروں لوگوں نے دیکھا، ہزاروں لوگوں نے اس پہ پوسٹ لگائیں، تو مجھے یہ لگا کہ جو میں اٹک میں ہمیشہ کے لیے اس کے پرابلم سے بات کرتا ہوں کہ فلاں روڈ خراب ہے، فلاں پل گرا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ یہ جو ہمارا اسپتال ہے اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو مریضوں کا ڈیلی یہاں سے ہم وہاں پہنچاتے ہیں اور رستے میں فوت ہو جاتے ہیں وہ سلسلہ ختم ہو۔ 29 قسم کے ہمارے پاس یہاں پہ اسپیشلسٹ آئیں اور مختلف قسم کی چیزیں ٹھیک ہوں۔ اس طرح بجلی کے مسائل ہیں جو واپ ڈاؤن میں مختلف جگہوں پہ روڈوں کے اور رستوں کے درمیان میں پوز لگائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح گیس کے مسائل ہیں کہ سردی میں ہماری گیس نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے کرونا کے حساب سے جو لوگ وہ کیا اسے کہتے ہیں 120 کے مطابق نہیں چلتے، وہ سارا سلسلہ، تو یہ سارے سلسلے جو ہیں اس پہ کبھی کوئی بھی نہیں بولا۔ اور یہ کنواں جو ہے، یہ کنواں مبارک، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ساری دنیا اس پہ بول رہی ہے، ساری دنیا اس پہ پوسٹ لگا رہی ہے، ساری دنیا اس کو شیئر کر رہی ہے، ساری دنیا اس پہ کمنٹس کر رہی ہے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اس میں کیا ایسی خاصیت ہے جو میرے بچوں سے امپورٹنٹ ہے، جو میرے روڈ سے امپورٹنٹ ہے، جو میرے ہسپتال سے امپورٹنٹ ہے۔ اس چیز پہ میں بڑا حیران تھا، اور میں ان تمام لوگوں کی ذہنیت پہ حیران ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میرے اس اٹک میں ٹریفک کے مسائل، بجلی کے مسائل، گیس کے مسائل اور یہ تمام مسائل جو ہیں، ان کے بجائے یہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے وہ یہ کنواں ہے۔ میں صرف اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا اور ان تمام اٹک کے تمام عوام کو سلام پیش کرنے آیا تھا کہ زبردست قسم کی قوم ہے یہ، کہ ان کو جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں وہ اس پہ بحث نہیں کرتے۔ ہمارے اس بڑے اٹک کی ویرانے میں درخت نہیں ہے، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز جو ماحولیات کے وزیر ہیں، منسٹر ہیں، وہ اس پہ سوچتے تک بھی نہیں ہے کہ کہاں پہ پودے لگانے اور کتنے لگانے۔ میرا خیال ہے کہ ایک عمیر بیٹا ہے اور اس کی ٹیم ہے جو جگہ جگہ پہ فقیروں اور میں کیا لفظ استعمال کروں کہ دیوانوں کی طرح اوپر نازک پلیٹیں رکھ کے اس کو بند کر دیا گیا جو کسی حادثے کا شکار ہوگی، اس کو فل نہیں کیا گیا۔ میں اپنی بات کو روکتا ہوں۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کو فل نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس کو اوپر سے ویسی نازک پلیٹیں رکھ کے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اچھا، جو آنے والے وقتوں میں کسی بھی حادثے کا شکار ہونے کا باعث خطرہ ہے۔ بنے گا۔ اچھا، تو چاہیے یہ تھا کہ اس کو فل کر دیتے مٹی سے، اس کے بعد اس کے اوپر اس کو لنٹر ڈالتے، یہ تو اس کا ٹوٹل پورا کر دیا گیا آپ ہے۔ نام بتائیں گے اپنا؟ میرا نام حاجی سلیم خان ہے۔ اچھا، ہاں جی، اور آپ میرا خیال ہے میڈیا سے ہیں؟ میں میڈیا سے ہوں۔ کون سی میڈیا سے؟ یہ تھا کہ اس کو فل کرتے مٹی سے یا کسی کچرے سے، اچھا، اس کے بعد اس کے اوپر لنٹر ڈال کے اس کو پکا کرتے۔ اچھا، اس کو انہوں نے 4 پلیٹیں اس کے اوپر رکھ دی ہیں جو چھتوں کی پلیٹیں ہوتی ہیں، اچھا، اس کو اوپر رکھ کے اس کو انہوں نے اوپر سے لنٹر ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے سے یہ نازک ہے۔ صحیح اس کے ہے، اوپر اگر یہ لنٹر بنا کے اس کے اوپر یہ کھڑا کریں گے لوگوں کو، یہاں سے ایسی لوگ اجتماع ہوتا ہے، یہاں ساری ریڑیاں آتی ہیں، اور یہ اگر نیچے بیٹھ گیا تو کئی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ صحیح ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس ٹھیکیدار سے بات کر کے جس سے یہ کام کروا رہے ہیں اس کو پہلے فل کریں، اس کے بعد اس کو اوپر سے پختہ کریں تاکہ کسی جانی نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ زبردست ہو گیا سلیم صاحب، یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے، میرے لمبے نہیں آپ تھی۔ اس کو میں سمجھوں گا کہ علی انان قمر جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں جی، ان تک یہ بات پہنچائیں اور اس کام کو رکوا کے، ابھی یہ انیشل سٹیج پہ ہے، ابھی یہ فیل ہو سکتا ہے اور لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں۔ اگر اس سے یہ اوپر چلا گیا تو پھر وہ کہیں گے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کو یہاں روک کے اس کو فل کر کے اس کے بعد اس کے اوپر لنٹر ڈالیں، اس کا پکا کام کریں تاکہ ہمارے جو عزیز ہیں جو یہاں آگے سیاسی اپنے بیان کرتے ہیں اور سارا یہاں پہ ریلیاں آتی ہیں اور بیان کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے یہ بیٹھ گیا اور جانی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا تو کام ہے انتظامیہ کے جو ہمارے افسر ہیں، ڈی سی صاحب علی انان قمر صاحب، ان تک یہ بات پہنچائیں۔ ان کا کام ہے کہ ان کو روک کے اس کام کو پختہ کرانے کے لیے یہ کام کریں۔ آپ بھی اس بات کو ہائی لائٹ کریں۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ۔ یہ جناب سلیم صاحب تھے جنہوں نے بہت زبردست قسم کی بات کی جو میرے علم میں بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ میں آج بہت دنوں کے بعد یہاں آیا، اور آیا اس لیے کہ مجھے ان لوگوں نے مجبور کیا کہ میں یہاں پہ پہنچوں اور یہ دیکھوں کہ یہ چیز کیا ہے۔ اصل مسائل میرے اٹک کے جو ہیں وہ میرے بچوں کے مسائل ہیں،
جس کو ڈسکس کیا جائے. اس یہ جو ہے یہ 500 سال پرانا ہے یا 50,000 سال پرانا ہے. دس از ناٹ دی پرابلم. ہمارے اٹک کے جو اصل پرابلمز ہیں اس پہ بات کی جائے, اس کو اجاگر کیا جائے اور اس پہ کمنٹس کیا جائے, اس کو شیئر کیا جائے اور متعلقہ لوگوں تک آواز پہنچائی جائے تاکہ ہمارے اٹک کے جو اصل مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے. یہ کنواں میری طرف سے 10,000 سال پرانا ہے. اس کنویں کو بھی سلام, اس پہ پوسٹ لگانے والوں کو بھی سلام, اس پہ کمنٹ اور شیئر اور لائکس کرنے والوں کو بھی میری طرف سے سلام ہے. اور ہماری ریکویسٹ ہے جناب اپنے ڈی سی او عدنان قمر صاحب کو کہ چونکہ یہ جیسے کہ سلیم صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کنواں جو ہے یہ وداؤٹ فلنگ, اس کو کیا اسے کہتے ہیں, اس کے اوپر کچی سی پلیٹیں رکھ کر اس کو اوپر سے فل کر دیا ہے. اس کو فل نہیں بلکہ اس کے اوپر پلستر کر دیا ہے, یہ اس طرح کی کنکریٹ وغیرہ کر دی ہے جو کہ عوام کے لیے انتہائی خطرناک ہے. یہاں پہ ہر قسم کے سیاسی اجتماعات اسی جگہ پہ ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ خطرناک جگہ انہوں نے بنا دی ہے. میرے ان تمام بچوں کے لیے جو یہاں پہ آئیں گے اور اپنے اجتماعات کریں گے ان کے یہ بہت خطرناک ہے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے. اس کو دوبارہ سے یہ جو اس کے اوپر پلیٹیں رکھی گئی یہ ہٹا دی جائے, اس کو پراپر طریقے سے فل کیا جائے اور پھر اس کے اوپر پراپر طریقے سے کام کیا جائے تاکہ کسی بھی قومی حادثے سے ہم کو یہ کوئی قومی سانحہ ہوگا یا حادثہ ہوگا جس کا ہم شکار ہوں گے, اللہ نہ کرے کہ ہم اس کا شکار ہوں. تو میری تمام بچوں سے ایک گزارش ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے تمام اٹک کے تمام جتنے بھی میرے بچے ہیں, میری بچیاں ہیں, میرے بھائی بہنیں ہیں, دوست ہیں, ان ساروں سے ریکویسٹ ہے کہ غیر ضروری چیزوں پہ اپنی انرجیز, اپنا پیسہ, اپنا وقت ضائع کر کے, اپنے کمنٹس, اپنے لائکس, اپنے شیئر ضائع کر کے آپ اپنی قوم کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. خدا اپنی یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی چیزوں پہ انویسٹ کیا کریں تاکہ اس کا ریزلٹ خوبصورت ہو اور ملک اور قوم کو فائدہ ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.